اللہ سے محبت کرو۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات میں مردوں کی روح کس ٹائم گھر آتی ہے؟ دیکھو، شب برات میں بعض لوگ روحوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کس ٹائم روحیں آتی ہیں اور کیا ہم ان روحوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں، یا کوئی ایسا ہمیں اشارہ مل سکتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے یہاں پر ہمارے مرحوم کی روح آ چکی ہے، اور وہ کیوں آتی ہے اور آ کر لوگوں سے کیا کہتی ہے اور آنے کے پیچھے راز کیا ہے۔ یہ پوری تفصیل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مرحومین میں کچھ روحیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں، جن کا پوری دنیا میں، پورے عالم میں کہیں بھی جانا، رہنا، گھومنا پاسبل ہوتا ہے، لیکن کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو قید ہوتی ہیں، جو قید خانے سے نہیں نکل سکتی، جس کو قرآن کریم نے سجین کہا ہے کہ وہ سجین ایک مقام ہے جس میں گنہگار لوگوں کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ دنیا کی جیل سے کوئی انسان باہر نہیں آ سکتا، تو آخرت کی جو فرشتوں کی کسٹڈی میں جو روحیں ہیں، جو فرشتوں کی جیل میں ہیں، قید خانے میں قید ہیں، وہ روحیں کیسے آ سکتی ہیں؟ تو ان روحوں کا آنا تو پاسبل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ روحیں جو آتی ہیں یا گھوم سکتی ہیں، وہ روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ شب برات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، اور طرح طرح کے کھانے بھی بناتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام سے فاتحہ درود بھی کراتے ہیں، اور فاتحوں میں ان چیزوں کو بھی رکھتے ہیں جو چیزیں مرحومین کو پسند ہوتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے مرحوم کو بڑا پسند تھا، چلو یہ ہم کسی غریب کو دے دیں، اور اس کا انتظار میں لگ جاتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھر کو بھی سجاتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے کام ہوتے ہیں نا جگہوں جگہوں پر۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے انتقال کے بعد انسان دنیا سے گیا، اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ جس دنیا میں ہم ہیں نا، اس دنیا سے پہلے، اس زندگی سے پہلے ایک اور دنیا تھی جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جس میں جسم نہیں تھے، باڈی نہیں تھی، بلکہ صرف انسانوں کی روحیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، مولا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو سب نے اللہ کو اللہ مانا، سب نے اللہ کو ایک مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا اس پورے پروسیس کے ساتھ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور مرنے کا تو کوئی وہی نہیں کہ بچپن میں بھی مر جاتا ہے انسان، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ پھر یہ ایک عالم، ایک زندگی یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں روحیں رہتی ہیں، یعنی کہ عالم برزخ جس کو کہا جاتا ہے، قبری زندگی۔ چاہے انسان کی قبر ہو یا نہ ہو، انسان کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ تو وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، اور عالم برزخ سے کوئی بندہ عالم دنیا میں ظاہری طور پر تو آ ہی نہیں سکتا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ عالم برزخ سے کسی کا روپ اختیار کر کے وہ دنیا میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا، دیکھو اب نہ اس کے اوپر نماز فرض رہی، نہ اب اس کے اوپر روزہ فرض ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اگر کوئی بھی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے عبادت والا اس کا پروسیس ہوتا، سوائے اس کے کہ اس نے جو دنیا میں زندگی میں جو صدقہ جاریہ کیے تھے، جو کام نیک کیے تھے صدقہ جاریہ، وہ ثواب اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتے، لیکن وہ بھی جلدی دنیا کے اندر آنا پسند نہیں کرتے۔ شب برات آتی ہے، اس میں لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کا ثواب تو مرحوم کو ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرحوم کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، یا اس کی طرف سے صدقہ دیتا ہے، تو اس کو خوشی ملتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ روحیں آ رہی ہیں، پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے پوری طرح سے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، یا مسجدوں مدرسوں میں لگا دیں، غریبوں میں خرچ کر دیں، تو بس آپ کے لیے بہترین مرحومین کے لیے آپ کی طرف سے یہ گفٹ ہوگا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام